السلام علیکم. انشاءاللہ یہ اب پارٹ 2 ہے لیسن 6 کی تفسیر آیت سورہ بقرہ آیت 13 سے 16 اور یہ تفسیر کا پارٹ 2 ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنے کی اور آخرت میں اچھی جزا حاصل کرنے کی جو منزل مقصود یعنی کہ جنت تک پہنچنے کی جو ہدایت ہے وہ اب ان کے نصیب میں نہیں رہی، اس لیے کہ انہوں نے گمراہی کو ہی پسند کیا ہے. تو یہاں پر ہدایت جو ہے اپنے اس معنی میں ہے، کامیاب حاصل کرنے کے معنی میں ہے، کامیابی حاصل کرنے کے معنی میں. لیکن اگر ہم سوچیں، دیکھیں جو دنیا میں کیا ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اگر ہم دنیا کے طور پر سوچیں تو دیکھیں جو دنیا میں آپ غور کریں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو ڈبل فیس ہوتے ہیں، تو کچھ دیر تک صرف دھوکہ دے سکتے ہیں، پھر لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور صحیح معنوں میں دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. دیکھیں کم از کم جو پکے کافر تھے جنہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، اپنی کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کیا مسلمانوں سے، کم از کم ان کی دنیا میں تو ان کا ایک مقام تھا کہ کچھ لوگ دیکھتے تھے ان کو کہ ہاں بھائی انہوں نے ایک بات کو پسند نہیں کیا تو کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہم کو نہیں پسند. چاہے آخرت میں تو ان کا انجام بھی برا تھا لیکن دنیا کی حد تک تو کم از کم ان کی ایک عزت تھی. لیکن یہ جو منافق تھے ان کی اصل میں دنیا میں بھی عزت نہیں ہوتی. کیوں کہ لوگ شروع میں دھوکہ کھا جاتے ہیں ان سے، لیکن پھر فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر بھروسہ کرنا بیکار ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جس انسان کے اوپر کوئی بھروسہ کرنے والا نہ ہو اس انسان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو وہ تو اصل میں ان لوگوں کا ایک تو یہ کہ ان کا سخت نقصان ہوا دنیا کا بھی اور آخرت میں بھی. قرآن میں آیا ہے کہ جو منافق ہے، دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ گہری جگہ پر ان کو رکھا جائے گا جہنم میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نے اور ہمیں اس جو بھی خصوصیات منافقت کی بتائی گئی ہے اس کو ہم سے دور کر دے. اگر ہمارے اندر کوئی بھی ایسی صفت موجود ہے تو ہم سے اس کو دور فرما دے، آمین. تو ذرا سا ہم ان آیات پر پہلے تھوڑا سا خلاصہ کر کے اس پر غور و فکر کرتے ہیں آج کی آیات پر. تو دیکھیں آج کی آیات جو تھی ان لوگوں کے بارے میں تھی جن کو مدینہ میں ہجرت کے بعد اسلام قبول کرنے کی ان کے سامنے دعوت تھی اور وہ اگر اسلام کو قبول کر لیتے، حق کو قبول کر لیتے، مسلمان ہو جاتے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے ایک طرح سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعوت تھی ان کے لیے. اس لیے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے تک، اس دنیا سے رخصت ہونے تک پورا جزیرہ عرب جو تھا وہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. اور جو مخلص صحابہ کرام تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابی عطا کی تھی. وہ حکمران بن چکے تھے اور نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں اسلام کی دعوت شروع ہو چکی تھی. اور صرف جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صرف کچھ ہی سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کی ریاست میں آ چکا تھا اور خوب مال و دولت بھی ملا مسلمانوں کو. ان کی ساری قربانیوں کے ان کو آخرت ان کو اچھی جزا دنیا میں بھی مل گئی اور آخرت میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ کچھ ان کے سامنے یہ سارا کچھ پیش کیا گیا تھا، یہی اسلام کی دعوت ان کے سامنے آئی تھی، لیکن ان کا رویہ جو تھا ان کے اندر ان کو فوری نفع نظر جو آتا تھا نا بس اسی پر نظر تھی ان کی. انسان اگر اللہ پر توکل کرے تو
انسان کی وسعت نظر ہوتی ہے، انسان کو بڑی چیز نظر آتی ہے. اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہوتا تو وہ صرف اپنے نظروں کے سامنے جو فائدہ ہوتا ہے بس وہی نظر آتا ہے. تو ان کو اپنی نظروں کے سامنے جو فائدہ نظر آیا انہوں نے اس کو لے لیا، اور جو آخرت کا بڑا فائدہ ان کے سامنے، دنیا اور آخرت کا جو فائدہ ان کو پرومس کیا جا رہا تھا وہ ان کی سمجھ میں نہ آیا. ٹھیک ہے، انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، مسلمانوں کے خلاف گئے، مسلمانوں کو نقصانات پہنچانے کی کوشش کی. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جس کو حاصل ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ تو ان کا معاملہ تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچے. لیکن دیکھیں کہ دنیا میں ایسے رویے آتے رہیں گے. آج بھی اسلام کی دعوت کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے، چاہے وہ بظاہر اسلام کے اندر ہو لیکن اسلام کی روح ان کو نہ ملی ہوئی ہو. جیسے دیکھیں نا، ہم سب مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے لیکن صحیح معنوں میں ہم نے دین اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل نہیں کی. بہت کم لوگوں کو یہ خوش نصیب تھے کہ ان کو بچپن سے صحیح دین سکھایا گیا. تو اسلام جو ہے یہ تو غالب ہونے والا مذہب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، یہ اللہ ہی کا قانون ہے. اسلام اللہ کا قانون ہے، یہ دنیا اللہ کی ملکیت ہے اور اس دنیا میں صرف اللہ کا قانون ہی غالب آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ حق ہے. لیکن آج ٹھیک ہے ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے، ہمیں بہت سی قوتیں دنیا میں نظر آتی ہیں جو کہ مسلمان قوتیں نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو بہت ہی ہم ان سے معروب رہتے ہیں، ہمیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں. چاہے ہم زبان سے نہ سمجھیں مگر ہمارے رویے جو ہیں انہی کے کو پسند کرتے ہیں، ہم انہی کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اسلام کے طریقے جو ہیں بہت بیکورڈ محسوس ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک وقت تھا کہ انہی طریقوں کو لوگ دل و جان سے قبول کرتے تھے، انہی کی عزت کرتے تھے اور انہی کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے تھے. اس طرح آج ہم دیکھیں ہماری فیشن ہے، ہمارے طور طریقے ہیں، ہماری شادیوں کے جو رسم و رواج ہیں یا جو بھی ہماری زندگی میں ہم کس کی زندگی سے ہم زیادہ معروف ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ویسٹرنائز ہے، زیادہ ماڈرن طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، بہت بہترین گھر رکھا ہے، بہت بہترین سوشلائزنگ اس کی ایسی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں. تو ہم ان سے معروف ہوتے ہیں، ہم ان کی طرح کی زندگی کی خواہش کرتے ہیں. لیکن ایک وقت تھا جب اسلام کے جو فیشن تھے، اسلام کے طریقے تھے، وہ نان مسلم اسی طرح سے اس کو پسند کرتے تھے، اسی طرح سے وہ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. کہ جیسے کپڑوں کے ڈیزائنز دیکھیں، بلڈنگز کے ڈیزائنز دیکھیں. آپ دیکھیں آج بھی دنیا میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ مسلمانوں کے طریقوں کی کاپی بہت سی کی گئی. لیکن انفارچونیٹلی ان چیزوں کا پتہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہسٹری کو جانیں، ہم دنیا کے ہم اراؤنڈ دیکھیں، ہم سرچ کرنے کی کوشش کریں کہ مسلمانوں کا عروج کیسا تھا اور مسلمانوں کی اس وقت خصوصیات کیا تھی. آج ظاہری بات ہے کہ مسلمان کی بڑی تعداد جو ہے وہ صحیح اسلام کے طریقوں سے غافل ہے. تو دنیا ہم سے معروف کیسے ہوگی؟ جب ہم خود اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اپنے کانفیڈنس نہیں ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تو پھر دنیا اس کو کیا سمجھے گی؟ لیکن اصل تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ہی کا قانون غالب آنا ہے اور وہ آئے گا انشاءاللہ. جب مسلمان اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو پھر اسلام پھر سے غالب آئے گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال ابھی جو ہمارے کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں یہاں پر، وہ ہے منفی رویے کس طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں کچھ خصوصیات بتائی گئی جو کہ منافقین کی خصوصیات بتائی گئی. نمبر 1، یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ کو. یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں. مفسدون، وہ فساد کرتے ہیں. مستہزئون، وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ رویے ہیں اصل میں جو کہ
جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس طرح ایمان کے درجے ہوتے ہیں، اچھی صفات کے درجے ہوتے ہیں، اسی طرح ان بری صفات کے بھی درجے ہیں. تو جو ایکسٹریم حد تک پہنچ گیا وہ تو خیر پکا منافق ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ منافقت کی جو خصوصیات ہیں، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فساد کرنا، تو یہ جو ہے کسی کے اندر اگر آتی ہے، کسی انسان کے اندر ہے، کسی مسلمان مومن کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر منافقت کی صفات موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنے دل کو جھانک کر دیکھنا ہے، اور ہمارے اندر جو بھی اس طرح کے ذرا سا لیول بھی اگر ان چیزوں کا ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، جلدی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ چیزیں دیکھیں جمود سے نہیں رہتا. چیزیں اگر برائی ایک ہے تو وہ برائی جتنی حد تک ہے وہیں پر ہمیشہ نہیں رہتی، وہ بھی بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نیکی ہے تو اچھی صلاحیتیں وہ بھی بڑھتی ہیں یا گھٹتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کو اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، ہمارے دل کو صاف رکھنا ہے کہ ان بیماریوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری کہا ہے، یہ بیماری ہے دل کی، جو کہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو دیکھیے دنیا میں یہ دستور ہے، کسی بھی بیماری کا اگر علاج نہیں کریں گے تو وہ اور پرہیز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. تو ہمیں اگر ہم کبھی کبھار جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہم اس کو جھوٹ کو ہم نکالنے کی کوشش کریں. اگر ہمارا اندر اور باہر مختلف ہے، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، پھر ذرا سا وہ ہٹتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، ہمارا رویے میں فرق ہے، ہمارے قول و فعل میں فرق ہے، یا ہم چیزوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اگر آپ جس کا جو صحیح طریقہ ہے اگر اس سے نہ کیا تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جیسے اگر ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے حقوق ہیں، اگر ہم اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں میں بیلنس نہیں رکھیں گے، ہم اپنے حقوق تو چاہیں گے، ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں گے تو ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا. اور جہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی پر بوجھ آ رہا ہوتا ہے. اگر دیکھیے مثال کے طور پر اگر گھر کا ایک ریلیشن ہے، شوہر اور بیوی کا ایک ریلیشن ہے، اگر اس میں بھی ایک فریق جو ہے وہ اپنے حقوق کو تو چاہے کہ میرے سارے حق مجھے ملے اور اس سے زیادہ مجھے ملے، لیکن جہاں ذمہ داری کی بات آئے وہاں پر وہ اپنی ذمہ داریوں سے کسی طرح سے کمی کوتاہی کرنا چاہے، کسی طرح سے ان ذمہ داریوں سے جان چھڑانا چاہے تو پھر وہ بھی بگاڑ پیدا کر رہا ہے. تو ہم کسی اور کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے اپنی اصلاح کر لیں. کیوں کہ ہمارے دل کی بیماری ہے، اس کو ہمیں اس بیماری کو ہم سے دور کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم خود کو عقل مند اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو تو بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے اس کا معیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو دوسروں کے اندر کا کچھ نہیں جانتے، تو ہمیں خود کو اچھا سمجھنے کی اگر ہمارے اندر بیماری ہے کہ ہم خود کو بہتر سمجھتے ہیں دوسروں سے، ہم اس کو بھی نکال دیں اپنے اندر سے. اچھا اگر ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں کسی نہ کسی کی بات کو پک کرتے ہیں، پھر دوسروں میں جاتے ہیں، پھر ان باتوں کو مزاحیہ انداز میں ذکر کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان کے سامنے ہی ہم کوئی اشاروں سے کسی طرح سے ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی غلط رویہ ہے، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ہم اپنے دل کو پاک صاف کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تو ہم کو جو حق ہے، جو ہمیں جو صحیح معنوں میں جس سے ہمیں کامیابی حاصل ہونی ہے، ہمیں اس کی پہچان ہوگی. لیکن حق کی جب تک پہچان ہمیں نہیں ہوگی نا، اس وقت تک ہمیں جب تک حق کے فائدے نظر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہمارے اندر یہ تڑپ بھی نہیں ہوگی کہ ہم حق کو قبول کریں اور حق کے اوپر چلیں. اور جب تک ہمارے دلوں میں یہ بیماریاں ہیں اس وقت تک ہمیں حق پاک صاف نظر بھی نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے ابھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو ہمیں کسی اور کے لیے نہیں، ٹھیک ہے،
کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اندر سے اچھی طرح سے ہمارا جائزہ لینا ہے اور ہمیں اپنی صفائی کرنی ہے. کیوں؟ دیکھیے سورہ اللیل میں 30 پارہ میں سورہ نمبر 92 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں البتہ مختلف قسم کی ہے. یعنی کہ ہر بندہ کوئی نہ کسی کوشش میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی جو کوشش ہے، ہر بندے کی کوشش کا ڈائریکشن الگ ہوتا ہے. کوئی کسی چیز کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کسی کی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے راہ خدا میں یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو سچ مانا. دیکھیے چھوٹی سی آیت ہے، بھلائی کو سچ ماننا، لیکن اسے بہت وسعت ہے کہ انسان ہر طرح سے اچھائی کو پسند کرے اور اچھائی کو سچ مانے، اسی کی تصدیق کرے. تصدیق کیا ہوتا ہے؟ اپنا اعمال جو ہے اس کے مطابق کر لے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تو جس نے بھلائی کو سچ مانا، ٹھیک ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. اور یہ آسان راستہ کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے، کہ جہاں پر انسان کو ہر طرح کی سہولت اور آسانی اور نعمتیں میسر ہوں گی. تو اور دنیا میں بھی وہ انسان جو ہے وہ اس کا اندر کا ضمیر مطمئن ہوگا، وہ سکون والی زندگی اس کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستے کی سہولت کر دیں گے. کیا خوبیاں ہیں؟ تو کہ تو سچ کو سچ مانے، انسان سچ کی تصدیق اپنے عمل سے کرے، اپنے ہر عمل میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، اور جو اپنا مال جو بھی اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو پکڑ کے نہ بیٹھا ہو، اس کو دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرے، دوسرے انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے جس حد تک پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. پھر نیکی کو پسند کرے. حسنہ کیا ہے؟ حسنہ نیکی کے کام ہے، تو نیکی کے کاموں کو پسند کرے، اچھے رویے کو پسند کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائی کو آسان کر دیں گے. دیکھیں ہمیں ابھی اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے اپنی برائیوں کو دور کرنا. ہر طرح سے جو معاشرے میں بری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ابھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. دین کے صحیح طریقے پر چلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. جو ایک مثالی مسلمان ہونا چاہیے، جس کے چال ڈھال، جس کی بات چیت، جس کا طور طریقہ، ہر چیز سے انسان کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ ہے مسلمان. ہمیں ایسا مسلمان بننے میں ابھی بہت مشکل آتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مشکلات کیوں آتی ہے؟ کہ ابھی ہمارے اندر پوری پاک صاف نہیں ہوا، ہمارا اندر ابھی بہت سی بیماریاں موجود ہیں. تو اگر جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کر لیں گے تو ہمارے لیے یہ راستہ ہمیں مشکل ہی لگے گا. دیکھیں آپ مثال، چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اس کے دین کے علم کو ہم سیکھیں اچھی طرح سے، تو ہمیں اگر ہم سوچیں تو ہمیں اس کے لیے بہت مشکل پڑ رہی ہے، ہمیں ٹائم نکالنے میں اور ہمیں اپنے ماحول میں اپنے عادات میں ڈالنے کے لیے. حالانکہ دیکھا جائے لیکن دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں اگر ہم سے کہا جائے کہ صرف آپ 1 گھنٹہ 24 میں سے 1 گھنٹہ آپ اپنے لیے مخصوص کر لیں کہ آپ نے جو زندگی میں اتنی جو بھی آپ کی عمر ہے، جو بھی ہماری زندگی ہم نے گزار لی، اب جو باقی رہ گئی، اب اس نے ایک کمٹمنٹ کر لے کہ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم اپنے آپ کو دین کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے اندر اپنے عمل کو سدھار لیں، اپنے اچھے مسلمان بن جائیں. ہم اس کے لیے ہم قرآن کو جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم 1 گھنٹہ مخصوص کر لیں ہر روز کا 24 گھنٹوں میں سے. دیکھیں دن کا 24واں حصہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا کمٹمنٹ نہیں ہے. حالانکہ ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں،
لیکن کتنے لوگوں کو ہم اگر یہ کہیں تو وہ آسانی محسوس کریں گے کہ ہاں ہمیں تو اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، 1 گھنٹہ تو آسانی سے نکال سکتے ہیں. نہیں، ہمیں بہت جد و جہد و اسٹرگل کے ساتھ یہ 1 گھنٹہ نکالنا پڑے گا اگر ہم کمٹمنٹ کر سکیں گے. بہت سے لوگ یہ کمٹمنٹ کرنے سے پہلے ہی منع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری زندگی ویسے ہی اتنی بزی ہے، مجھے تو سارا وقت فرصت ہی نہیں ملتی، اب میں کہاں 1 گھنٹے کا میرے پاس کمٹمنٹ کا کہاں فرصت ہے میرے پاس. تو وہ تو خیر کوشش ہی نہیں کریں گے، منع ہی کر دیں گے. لیکن جو لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں خواہش ہے، ہم کوشش کریں گے، تو پھر ہماری صرف ایک نیت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. ہم صرف کہیں گے کہ ہاں ہمیں خلوص نیت سے ہم اپنے آپ سے کہیں گے کہ ہاں نہیں یہ تو حق بات ہے، مجھے 1 گھنٹہ تو کم از کم 24 میں سے نکالنا چاہیے تاکہ میں اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھ لوں، تاکہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لوں جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ نیت کر لے گا، اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، اسے آسانی کا راستہ اس کے لیے آسان کریں گے، سہولت کر دیں گے اس کے لیے. تو ہمیں صرف ارادہ کرنے کا ہے کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، ہم نے تصدیق کی بھلائی کی اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں دیکھیں مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، اپنے مال کو خرچ نہ کیا اللہ کی راہ میں. دیکھیں یہاں پر صرف مال کا ہے، لیکن ہم اس کو اگر ایکسٹینڈڈ معنوں میں لیں تو ہمارا جو وقت ہے وہ بھی ایک طرح سے رزق ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. ہم اپنے وقت کو اگر نکالیں گے، ہم اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا دل میں وسعت ڈالیں گے کہ ہاں مجھے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے اگر ہم اس کو بھی منع کر دیں گے فوراً سے تو یہ بھی بخل ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بخل کو دور کریں گے. اگر جس نے بخل کیا اور وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہی برتی. بے پرواہی کیا ہے؟ بے نیاز، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے نیاز ہونا. دیکھیں ہم ریئلائز نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہم تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ آخرت کا فائدہ کی بات ہے اور یہ دنیا کے فائدے کی بات ہے. تو اب اگر دنیا اور آخرت کے فائدے میں تضاد ہے کہ اگر آپ دنیا کا فائدہ لیں گے تو آخرت کا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ معیار نہیں ہے ہماری اختیارات کرنے کے لیے، ہمارا وقت گزارنے کے لیے، ہمارے کام کی چوائس کے لیے، اگر ہمارے اندر یہ معیار نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام جس میں ہمارے آخرت کا نقصان ہے اور صرف دنیا کا فائدہ ہے اس سے ہم بچ جائیں، تو ہم اتنا بھی اگر نہیں کرتے اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہیں. ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے دل میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے دنیا میں، ہمارے پاس عقل موجود ہے، ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اچھا گھر ہے، ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، اچھا ہمارا سوسائٹی میں نام ہے. تو ہمیں کیا ایسا خوف ہے کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہم جو ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم اپنی اصلاح کرنے میں لگ جائیں، اپنی برائیاں دیکھنے میں لگ جائیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی؟ تو دیکھیں یہ اللہ سے بے نیازی ہے. ہم اگر اپنی برائیوں کو آج خود دیکھیں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہم پاک صاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بے نیازی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی رضامندی سے بے نیاز ہو جائے. پھر دیکھیں جس بندے نے اللہ سے بے نیازی کی اور جس نے بخل کیا اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور بھلائی کو جھٹلایا، یعنی کہ جن کاموں میں خیر اور بھلائی ہے ان کی خیر اور بھلائی کو قبول نہ کیا، ان کو ترجیح نہ دی، ان کاموں کو ترجیح نہ دی. اگر جو خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان کو ترجیح دے کے نہ دی، ان کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگا رہا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم اس کے لیے سخت راستے کی سہولت کر دیں گے. اب سخت راستہ کیا ہے؟ یہ دوزخ کا راستہ ہے.
آخرت کی اور دنیا کی ناکامی کا راستہ ہے. تو جس نے یہ رویہ اختیار کیا پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا ہے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ اس کو سہولت دے دیں گے. یا ان دو آیات کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ہماری جو بھی نیتیں ہوتی ہیں, ہماری جو بھی کوششیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں آسانی کر دیتے ہیں. اگر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اچھے انسان بنے, ہماری برائیاں دور کریں, ہم نیکی کے کام کریں, ہم اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی فرما دیں گے. اگر ہم اس سے بے نیاز ہو کر ہم دنیا میں مگن رہیں گے صرف, دیکھیں دنیا کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دے انسان, ٹھیک ہے نا, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. دنیا کو چھوڑنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی ہم کوئی چوائس کر رہے ہیں اپنے وقت کو استعمال کرنے کے لیے, اپنے مال کو استعمال کرنے کے لیے, تو ہم ایک لمحہ سوچ لیا کریں کہ میرے اس چوائس میں, ہر لمحہ انسان چوائس کر رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ایک چیز لے رہا ہوتا ہے, ایک چیز چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ چوائس کرنے میں ذرا سا محتاط رہیں کہ ہم جو بھی چوائس کریں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری دنیا کا فائدہ بے شک ہو لیکن آخرت کا نقصان نہ ہو. جہاں آخرت کا نقصان حاصل کر کے دنیا کا فائدہ ہو وہ والا کام ہم چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, بس اتنا سا ہے. یہ نہیں کہ انسان اپنی دنیا میں اچھی زندگی نہ گزارے, اپنی آشائشوں کو چھوڑ دے, نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا, اپنی برائیوں کو دور کرنا. جیسے مثال کے طور پر اگر انسان جھوٹ بول کے کچھ حاصل کر سکتا ہے, آسانی حاصل کر سکتا ہے, تو کوشش یہ کرے کہ سچ بول دے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو پھر انشاءاللہ یہ سورہ بہت اچھی, اس میں بہت سیکھنے کو ہے, لیکن انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ, ہم نے سورہ بقرہ شروع کیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی پورا کروا دیں گے انشاءاللہ, اس تک بھی پہنچا دیں گے. تو اس لیسن کے آخر میں انشاءاللہ ہم اپنے آپ سے ہم وعدہ کریں کہ ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں گے اور اپنے ہر چوائس کے سچ بولنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, بات کو صاف کرنا ہے یا چھپانا ہے, فساد کی راہ کو اختیار کرنا ہے یا اصلاح کی کرنا ہے, دوسروں کو جج کرنا ہے, بیوقوف سمجھنا ہے, یا اپنی برائیوں پہ نظر رکھنی ہے. تو یہ سب چیزوں میں ہم انشاءاللہ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں گے اور ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا پاک اور صاف کر دے, شفاف کر دے کہ اس میں جب بھی کوئی ہدایت ہمارے سامنے آئے تو وہ آسانی سے وہ گھر کر لے. جس دل جو صاف ستھرا گھر ہے, جو صاف ستھرا دل ہے, اس میں پھر ہدایت کو آنے میں دیر نہیں لگتی, اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابی, دنیا کی کامیابی بھی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بھی اس کے لیے حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے. انشاءاللہ ہمارا یہ لیسن یہاں